بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے سے انہیں خوش رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر وہ شخص ہے جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ وہ بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہاں شبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا۔ جو شکار کے پیچھے لگا رہا وہ غافل ہوا، جو عمرہ کے دروازے پر آیا وہ فتنہ میں پڑا۔ جس قدر کے اس کے نزدیک ہوا اتنا ہی خدا سے دور ہوا۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ کچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے جو قاضی بنایا گیا۔ اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ مشغول ہے تو جان لے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے دنیا بیماروں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں شرافت نصب بھی ایک نعمت ہے، کسی فاسق کی برائی کرنا ہیبت نہیں ہے۔ فاجروں کے عیوب کی پردہ داری سے کب تک جھکو گے؟ لوگوں کو ان کے شر سے ہوشیار کرنے کے لیے ان کی پردہ داری کرو۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ 5 چیزوں پر یہ پایا 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ بے شک بعض اشعار میں دانائی کی بات اور بعض تقریروں میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔
تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرشست میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندہ کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو امیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ فعل بد سے پشیمانی توبہ ہے۔ ایک ساتھ کی محبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، اور برا ہے وہ دوست کہ تجھے اس کے ساتھ مدارات سے زندگی بسر کرنا پڑے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بات ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے اس قدر گھل مل کر نہ رہے کہ وہ اس کی خصلتیں اپنے شوہر سے یوں بیان کرنے لگے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عورت پوشیدہ رکھنے والی مخلوق ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھکتا ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ عورت نماز اور خوشبو مجھے پسند ہیں۔ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت کی عزت شریف طبع لوگ ہی کرتے ہیں اور اس کی اہانیت کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ برے دوستوں سے بچیے کیونکہ وہ تمہارا طرف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان، کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے دور رہے۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا۔ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم وارث انبیاء ہیں اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔ پس جس نے وہ حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر۔ علم تو نور خدا ہے جو گنہگاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان نہ کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بے تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں خوش خلق ہو۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے
میں اس کا ضامن ہوں کہ بہشت کے کنارے میں اس کو جگہ دے دوں، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مزاج اور خوش طبعی ہی کرنے والا ہو، میں اس کو بہشت کے اندر گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ جو شخص اپنا خلق سنوارے، میں اس کو بہشت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔